اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تفصیلات موت کے سلسلے میں درس نمبر 14. تفصیل اس کی آگے چل کر ہم بیان کرتے رہیں گے، اور تھوڑی سی اس سے پہلے جو ایک تمہیدی گفتگو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو جائے. جن معصوم کی آج پیدائش ہے انہی کی اس حدیث سے آج کی ہم ابتدا کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے. اس کے بہت سارے معنی اور مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ سب سے جو بہترین معنی ہیں اس کے وہ یہ ہے کہ اس وطن سے مراد وطن اصلی اور وطن حقیقی، یعنی عالم آخرت. اور وہ جو آپ بہت کثرت سے جو آیت سنتی ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس ارجعی، رجوع کر لے، واپس پلٹا اپنے وطن اصلی کی طرف. تو یہاں بھی رجوع کرنا، واپس پلٹنے سے مراد یہ کہ انسان جو واپس پلٹتا ہے تو وہ اپنے وطن واپس پلٹتا ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو وطن ہے اس سے مراد عالم آخرت مراد ہے، تو آخر اس دنیا سے ہم کو اتنی زیادہ محبت کیوں ہو گئی؟ اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں، آج مجھے صرف ایک وجہ بیان کرنی. دیکھیے، یہ جو بچہ شکم مادر میں 9 مہینے یا موجودہ میڈیکل سائنس کے مطابق 10 مہینے گزارتا ہے. اتنا اور بتا دوں کہ بہت سی شخصیات ایسی رہی ہیں، جیسے مثلا امام حسین علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے، اور انبیاء میں حضرت یحییٰ کے متعلق ملتا ہے کہ یہ فقط 6 ماہ کی مدت حمل کے بعد پیدا ہو گئے. ہاں، البتہ ایک بات جو اس میں خاص مجھے بتانی تھی اور بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ کا جو حمل تھا وہ فقط یا تو 9 گھنٹے کا تھا یا دوسری روایت کے مطابق 3 گھنٹے کا تھا. یعنی صرف اور صرف اتنی، ایسا نہیں تھا کہ پورا عرصہ انہوں نے اس طرح سے گزارا، نہیں، بس 9 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی تھی. تو اتنا عرصہ جب شکم مادر میں وہ بچہ گزار لیتا ہے تو اس شکم مادر کو ہی اپنی پوری کائنات سمجھ لیتا ہے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کہا جائے، کیونکہ وہ اتنا عرصے وہاں رہنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا. جب بھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ بچہ پیدائش کے فوراً بعد روتا ہے، اس کی بھی بہت سی وجوہات بیان کی گئی، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ بچے کو شکم مادر سے اتنی زیادہ محبت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا. تو ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے زاجر. آج 3 نئے فرشتوں کا میں تعارف آپ سے کرواؤں گا، جس میں سے پہلا تعارف یہ ہے، اس فرشتے کا ہو رہا ہے. اس کا نام ہے زاجر، زے الف جیم رے. زاجر جو سورہ صافات کے اندر بھی ہے، جو دوسری آیت ہے فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اس کا کام یہ ہے کہ یہ رحم مادر سے ڈیلیوری کے وقت بچے کو باہر نکالتا. اتنے دن رہنے کی وجہ سے اس بچے کو شکم مادر سے اتنی محبت ہو چکی ہوتی کہ وہ باہر نہیں نکلنا چاہتا، وہ انکار کرتا ہے. لیکن یہ جو فرشتہ زاجر ہے یہ زجر کرتا ہے. زجر کے معنی ہے زبردستی کرنا، اور زبردستی کر کے اسے وہاں سے نکالتا ہے کہ یہ رہنے کی یہ جگہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ دیکھو جگہ یہ ہے جہاں کتنے مہربان لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بچہ اس وقت بہت گھبراتا ہے، روتا ہے. اس کی ویسے اور بھی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں. مثلا ایک تو وجہ وہی ہے جو کہ محدث نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں لکھی. فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ خدا پیدائش کے وقت اس کو موت و فنا
اور مصائب دنیا کا الہام کرتا ہے، اس کو جان کر بچہ ایک دم سے وحشت زدہ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ ایک وجہ یہ، اور تیسری وجہ ایک اور بھی ہے جو کہی گئی ہے کہ شیطان پیدائش کے وقت بچے کو مس کرتا ہے، جس سے بچہ روتا اور چیختا، اور اس کی وجہ سے بھی بچے کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو رونے کی بہت سی، تو ہمیں جو اس دنیا سے محبت ہو گئی ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے کافی عرصہ کیونکہ یہاں پر گزار لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنی نادانی میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اب ہمیں ہمیشہ یہیں پر رہنا ہو، کیونکہ وہ عالم آخرت ہماری نگاہوں سے اس وقت پوشیدہ۔ اچھا دیکھیے، ابھی تک اس شیطان کو کوئی اور دیکھ نہیں پاتا۔ دیکھیے جس وقت پیدائش کے فوراً بعد بچے کو شیطان مس کرتا ہے، شاید جو بچے کے کان میں اذان دینے کا جو مسئلہ ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی ہو کہ ادھر سے شیطان موجود ہے، ادھر سے فوراً بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے اور عقائد حقہ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب یہ مستحبات میں سے بھی ہے کہ جو ہم نے تربیت اولاد کے سلسلے میں کلاسز جو یہاں پر منعقد ہوئی تھیں اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کا صحیح ٹائم یہ ہے کہ بچے کی ناف کٹنے سے پہلے اذان و اقامت دے دی جائے، اس کے بعد بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اصل اور بہترین ٹائم جو فقہی مسئلہ ہے وہ ناف کٹنے سے پہلے اذان دینے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب لوگوں کو تو نہیں نظر آتا کہ شیطان نے مس کیا ہے نہیں کیا، لیکن بہرحال جن لوگوں کی مادیات کے پردے ان کے سامنے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہرحال ان کو تو وہ سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ وہ جو روایت ہے نا کہ جس میں تفسیر صافی کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی وقت مولا کائنات بھی وہاں پر موجود تھے۔ اچھا، اس کو علامہ مجلسی نے عین الحیات میں بھی لکھا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک بوڑھا تھا جو کہ بہت ہی کمر خمیدہ، کمر جھکی ہوئی اور سفید ابرو اس کے، اور پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے اس سے ایک جملہ کہا کہ تیری امید نا امیدی ہے، تیری کوششیں رائگاں ہیں اور تیرا عمل گمراہی۔ وہ بوڑھا ٹہلتا ہوا چلا گیا۔ مولا کائنات سامنے موجود تھے، رسول اللہ نے کہا کہ اے علی معلوم ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ شیطان تھا۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ اس نجس شخص، اس کے نجس گلے میں ہاتھ ڈالا کہ میں اس کو ابھی ختم کر دوں، تو اچانک سے وہ بول پڑا کہ علی ایسا نہ کریں، مجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی گئی، اور پھر مولا نے اس کو چھوڑا۔ تو بہرحال خدا کے جو دیکھیے جو حقیقی دوست ہوتے ہیں نا، وہ موت سے ڈرتے نہیں بلکہ موت کا انتظار کرتے ہیں۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو کہ چھٹے امام کی بھی ہماری روایت ہے نا۔ یہ جو موت ہے نا، یہ مخلص بندوں کے لیے نجات کا پیغام ہے اور مجرمین کے لیے ہلاکت کا پیغام ہے۔ مولا کائنات نے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر کچھ اشعار کہے تھے۔ بہار میں بھی وہ اشعار موجود ہیں کہ میرا نفس اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ دیکھیے ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ موت کی تمنا کرنا، لیکن ہم جس انداز میں مصائب دنیا سے گھبرا کر موت کی تمنا کرتے ہیں اس لحاظ سے نہیں، بلکہ ان اشخاص کا لقاء پروردگار سے جلد ملاقات کی تمنا کرنے کا ایک الگ مفہوم ہوتا تھا۔ مولا فرماتے تھے کہ میرا نفس اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میرا نفس اس دنیا میں قید ہے، کاش میرا نفس بھی اس دنیا سے نکل جاتا۔ اے فاطمہ آپ کے بغیر زندگی بالکل بے معنی ہے، اور میں اس ڈر سے گریا کر رہا ہوں کہیں میری زندگی طویل نہ ہو جائے۔ اور صفین کے بھی میدان میں آپ موت کو اکثر بار بار یاد کرتے تھے اور کہتے تھے اے موت آ اور مجھے راحت و آرام دے، تو میرے سارے دوستوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اور خود شہزادی وفات پیغمبر کے بعد تو شہزادی نے مکرر موت کی تمنا کی تھی۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور پھر جب فدق کے معاملے کے بعد مولا سے شکایت کے لیے پہنچی تھی شہزادی، تو اس وقت بھی یہ جملہ کہا تھا کاش میں اس ذلت سے پہلے مر جاتی۔ یہ جملے ہیں۔ اس کے بعد پھر قبر رسول کے اوپر بھی آئی تھی اور کافی زیادہ گریہ کرنے کے بعد شکایت کی تھی، اور اس کے بعد ایک دعا بھی کی تھی، الہی عجل وفاتی سریعا،
پروردگار بس اب تو مجھ کو جلد موت دے دے، میں اس زندگی یہ دنیا سے سیر ہو چکی ہوں، میں اہل دنیا سے بیزار ہوں، اور مجھے میرے والد سے ملا دیں۔ انہی کے بیٹے، انہی خاتون کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کا اس قدر اشتیاق رکھتا ہوں جس قدر یعقوب کو یوسف سے ملاقات کا تھا، گزرے ہوئے اپنے بزرگ۔ اور جس وقت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تھی تو اس وقت بھی مولانا جو جملے کہے تھے وہ کتابوں میں پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں 2 جملے آپ کو بس فقط سنانے ہیں۔ مولانا مسلم کی شہادت کی خبر سن کے فرمایا تھا کہ اگر مال اسی لیے جمع کیے جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر جانا ہے تو پھر بخل و کنجوسی کیوں کی جائے، اور اگر جسم مرنے کے لیے پیدا ہوئے تو تلوار سے قتل ہو جانا سب سے زیادہ افضل، تو پھر کیوں نہ تلوار سے قتل خدا کی راہ میں جان دی جائے۔ تو اس تمہید کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہرحال موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو مخلصین لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ موت کی تمنا کی۔ اچھا، ایک سوال آپ لوگوں کا بہت زیادہ، میں نے تو پہلے اس کو سرسری سے جواب دے کے ٹالا، لیکن اب چونکہ کافی گیپ بھی آ گیا بیچ میں، تو آپ میں سے اکثر کے دماغ میں وہ سوال اٹھا تھا کہ جب ہم نے قبرستان کے انتخاب کی بات کی تھی اور پھر کئی لوگوں نے اس انداز سے سوال پوچھے کہ پھر تو کچھ خلفاء ایسے تھے کہ جن کو زیادہ یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا کہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو گئے۔ ویسے تو اس کے ایک دفعہ جواب میں سینئر موسٹ کلاس ہے، اس کے اندر بھی ایک دفعہ آ چکا ہے، اور سر علیم صاحب نے بھی غالباً اس موضوع کے اوپر کلاس لی ہے، لیکن کیونکہ اب زیادہ گروپس جمع ہو گئے تو ہم اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ سرسری جواب سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی سیری نہ ہوئی ہو۔ تو دیکھیے، بعض اوقات کسی اچھی جگہ پر دفن ہو جانا، بس اس سوال کا جواب دینے کے بعد ہم فوراً پہلی رات جو مردے کے اوپر گزرتی ہے اس کے تذکرے کے اوپر آ جائیں گے کہ آخر ان کو یہ سعادت، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو ان کو یہ سعادت کس طریقے سے ملتی۔ تو دیکھیے، بہت سارے اس کے دلائل دیے گئے۔ پہلی دلیل تو وہی دی جاتی ہے جو مسجد نبوی کی دلیل ہوتی ہے کہ جس جگہ آج مسجد نبوی قائم ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ مسجد بننے سے پہلے یہاں پر کفار و مشرکین مدینہ کا قبرستان تھا، یہاں پر کفار و مشرکین دفن ہوتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے یہاں پہ کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، کچھ درخت اگے ہوئے تھے، اس جگہ کو صاف کروایا اور اس کے بعد پھر کھدائی کروائی گئی، اور پھر کسی کی کوئی ہڈی وغیرہ اس کھدائی کے دوران کسی مشرک کی ہاتھ آئی تو اس کو نکلوا کے پھینک دیا گیا۔ اب اگر ہم اس فارمولے کو صحیح تسلیم کر لیں کہ کوئی شخص طاقت و حکومت کے بلبوتے پر اگر کسی جگہ دفن ہو جائے، کسی مقدس جگہ پہ، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے باوجود مسجد نبوی کے تعمیر کے بعد کیا کفار و مشرکین کے اوپر کوئی رحمت نازل ہونے لگی ہوگی؟ عین اسی جگہ پر جہاں مسجد نبوی آج ہے یا کفار مشرکین کا قبرستان تھا، یا نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر عذاب کی کا کوئی اثر مسجد نبوی پر پڑتا ہوگا؟ ہرگز بھی ایسا نہیں۔ طبقات ابن سعد وغیرہ تک کے اندر یہ روایتیں ہیں کہ انس صحابی سے باقاعدہ اس کے اندر روایت بھی کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان تمام قبروں کو کھدوا دیا، درختوں کو کٹوا دیا، اور کوئی ہڈی وغیرہ بھی اگر اس جگہ سے نکلی تو اس کو بھی پھینکوا دیا گیا۔ اچھا، دوسری دلیل جو اس سلسلے میں دی جاتی وہ جو سورہ اعراف کی ہے، نادا اصحاب النار اصحاب الجنت، جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تمہیں جو کچھ خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے اس میں سے کچھ پانی ہمیں بھی دے دو، اور اس رزق میں سے بھی کچھ ہمیں دے دو جو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ اس وقت جنتی کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، خدا نے یہ سب کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں، جنتی اور دوزخی اتنے قریب قریب موجود ہوں گے کہ ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی، لیکن جنتی ویسے ہی نعمات خداوندی سے مستفید ہو رہے ہیں، اور کافروں کے اوپر اس قرب کے باوجود عذاب خدا نازل ہو رہا ہے، اس ہمسائیگی و قرابت کے باوجود۔ یا مثلا وہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو مثلا آپ آتش نمرود کی مثال لے لیں، برداں و سلامہ علی ابراہیم، جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے ابراہیم کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ آگ دنیا والوں کے لیے ویسی بھڑکتی ہوئی آگ تھی، لیکن ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی تھی۔ یعنی ایک ہی چیز ایک وقت میں دو الگ الگ اشخاص کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا مثال دی جاتی ہے موسیٰ فرعون کی۔ حضرت موسیٰ فرعون کی گود میں پرورش پا رہے ہیں، موسیٰ کے اوپر رحمت خدا بندی اور نور برس رہا ہے، اور عین اسی وقت فرعون کے اوپر لعنت برس رہی۔ اس
فرعون کے اوپر جو فوری عذاب نہ آنے کی جو وجوہات ان میں یہ بھی ہے کہ بہرحال اس نے ایک رول پلے کیا تھا موسیٰ کی پرورش میں بھی، جسمانی اعتبار سے تو پرورش اسی کے کیا ہوئی تھی، تو بہرحال ایک اس کے اوپر ایک فضل تو خدا نے دنیاوی لحاظ سے ہی کیا تھا. لیکن بہرحال فرعون کو اس رحمت کا جو موسیٰ پہ نازل ہوتی تھی اس کے گود میں رہنے کے باوجود بھی اس کا کوئی اثر اس کے اوپر مرتب نہیں ہوا، اس پہ ویسے ہی لعنت برستی رہی. اچھا، اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جہنم کے جو نگران فرشتے ہیں وہ جہنم کے اندر موجود ہیں. ان کی خاص شکل بھی ہے کہ ابھی میں یہ کہنے والا تھا، جب ہم جہنم پہنچیں گے تو اس وقت جب ہم اس کے تذکرے کی طرف جب آئیں گے تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ان کی شکل وغیرہ کس طرح کی ہوتی. تو جہنمیوں کو عذاب کو دے رہے ہوں گے جہنم کے اندر، لیکن ان کے اوپر اس آگ کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا ہوگا. وہ آگ جہنمیوں کے لیے ویسے ہی عذاب ہوگی، اور یہ حکم خدا کی بجاوری کر رہے ہوں گے، ان کے اوپر رحمت خدا برس رہی ہوگی. اسی اعتبار سے اگر ہم اس فارمولے کو صحیح تسلیم کر لیں کہ وہ مقدس جگہ پہ کیونکہ دفن ہو گئے تو ان کو وہاں کی رحمتیں ملتی ہوں گی، تو دیکھیے اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے کتنے عرصے تک، بت ویسے کے ویسے ہی نجس رہے، ان پر لعنت برستی رہی، جبکہ کعبے کے اوپر ویسے ہی رحمتیں نازل ہوتی رہی. اور دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے، ہر چیز اصل میں اپنے اصل کی طرف پلٹتی. یہ روایتوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. میں نے جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ قوم لوط کا عمل کرنے والوں کے لیے مولا نے کہا کہ تم 3 دن بعد ان کو اپنی قبروں میں نہیں پاؤ گے، وہ وہاں سے منتقل ہو چکے ہوں گے. انشاءاللہ شاید آج تو موقع نہیں ملے گا، اگلی نشست کے اندر میں یہ دوسرا فرشتوں کا ایک اور گروپ آپ کے سامنے تعارفات کرا رہا ہوں جس کا نام ہے نقالہ، نون قاف الف لام ہے. فرشتوں کا پورا ایک گروپ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ مردوں کو قبروں میں سے ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتے. اس کا ایک تفصیلی واقعہ بھی جو حال میں تو نہیں، البتہ موجودہ زمانے سے قریب میں ایک آیت اللہ وحید باقر بیبانی کے ساتھ پیش آیا تھا. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا بھی تذکرہ کروں گا. تو اگر کوئی ایسی مقدس جگہ پہ بد کردار اور بد عقیدہ شخص دفن بھی ہو جائے تو بھی وہ وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، وہ کسی اور جگہ وہاں سے اس کی میت منتقل کی جا چکی. درود بھیج دیجیے محمد اللہ. ایک صحابی آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا مجھے ڈر ہے میرا بھائی کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے. دیکھیے ابھی بھی جیسے کہ اطلاعات ملتی رہتی ہیں، بہت سارے جہاں سب سے زیادہ امیگریشن ہو کے لوگ جا رہے ہیں، بہت سارے علاقے اس کے اندر ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ قبرستان بھی نہیں. ہمارے دوست جا رہے تھے، میں ان کو اکثر اس بات کو کہا ٹھیک ہے آپ جاتے ہو رہے ہو، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن اب یہ سوچ لیجیے کہ بالفرض اگر وہاں پہ مر گئے تو انہیں کافروں کے قبرستان میں آپ کو دفن ہونا پڑے گا جینوں بھوتوں کے ساتھ. یعنی میں ان کو ایسی مذاق کے طور پہ ڈرا رہا تھا. تو بہرحال اگر ایسا کبھی ہو جائے تو بہرحال یہ کہ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، جیسے اس صحابی نے سوال کر لیا کہ مولا مجھے ڈر ہے کہ نہیں میرا بھائی ایسے ملک میں ہے کہ وہ وہیں نہ مر جائے گا. مولا نے کہا بھائی بہرحال زیادہ پرواہ کی بات نہیں، اگر وہ کسی اور جگہ دفن ہو بھی گیا تو بھی اس کو تمام مومنین کو وادی السلام میں منتقل کر دیا جاتا ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سارے مومنین سب ایک جگہ کے اوپر پہنچ جائیں گے، تو زیادہ اس میں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں. تو اگر بالفرض کوئی وہاں پر اپنے طاقت اور حکومت کے زور پر دفن ہو بھی گیا تو اب بہرحال وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ اب سلمان و ابوذر. اور اس کے علاوہ یہ تو خیر ہمارے عقیدے کے لحاظ سے بات تھی. اب اگر آپ دیکھ لیں موجودہ زمانے بادشاہی مسجد لاہور جو ہے اس کے بالکل ہی برابر میں رنجیت سنگھ کی مڑی بھی ہے، جہاں رنجیت سنگھ جو سکھ گزرا ہے. اب کیا خیال ہے کہ بادشاہی مسجد کی تعمیر کی برکتوں کی وجہ سے بہرحال مسجد پر رحمت خدا نازل ہوتی ہے، کیا اس کی کچھ برکتیں رنجیت سنگھ کو ملتی ہوں گی؟ نہیں ملتی ہوں گی. یا ہاں البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا مقبرہ بھی قریب ہی ہے، یقیناً وہ اس سے ضرور فیضیاب ہوتے ہوں گے مسلمان ہونے کی وجہ سے. یا آج کل جو شرون کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ وہ اب مرا کہ تب مرا، کب واصل جہنم ہوگا، قبلہ اول یہودیوں کے پاس ہے اور آئے دن وہ قبلہ اول کی بے حرمتی بھی کرتے رہتے ہیں. اب کیا آپ کا خیال ہے اگر شرون وہاں پر مر جائے اور اس کے بعد وہ اپنے طاقت و حکومت کے بلبوتے پر بیت المقدس میں دفن ہو جائے تو کیا وہ کوئی فضیلت حاصل کر دے گا؟ نہیں فضیلت حاصل کرے گا. اسی طریقے سے عام زندگی کی بھی ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ آم اور امرود کے بیج بوتے ہیں تو بہرحال سب کے الگ الگ ہی پھل نکلتے ہیں. ایک ہی زمین سے گلاب بھی نکلتا ہے، وہیں سے کیچوے بھی برآمد ہونے لگتے ہیں. تو بہرحال اسی اعتبار سے ذرا اور ہم اس کی طرف جائیں
کہ جب یزیدی واقعہ کربلا ہو گیا تھا تو ظاہر ہے کہ یزیدی فوج کے بھی کتنے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے اور واصل جہنم ہوئے تھے. وہ سارے کے سارے بھی میدان کربلا ہی کے اندر دفن ہوئے, وہ کہیں اور لے جا کے تو دفن نہیں ہوئے نا. لیکن اور جو شہدائے کربلا ہیں وہ بھی وہیں پر مدفون ہیں. تو شہداء کے روضوں کے اوپر, ان کی قبور کے اوپر رحمت خدا نازل ہوتی ہوگی اور ان کے اوپر مزید عذاب ہوتا ہوگا اگر وہ وہیں پر موجود بھی ہو تب بھی. تو بہرحال اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں. یا مثلا ہم پڑھتے بھی ہیں مختلف روایت میں, اور یہ روایت تو بہت ہی عام مسلمانوں کے درمیان بھی بہت مشہور ہے کہ بھئی یہ جو مثلا قیامت ہوگی اور قیامت میں ایک ایک قبر سے 70 مردے برآمد ہوں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے 70 مردے بالفرض اگر ایک ہی قبر سے نکلیں گے تو کیا سارے کے سارے نیکوکار یا وہ سارے کے سارے بدکار ہوں گے؟ کچھ نیک بھی ہوں گے, کچھ بد بھی ہوں گے. نیکوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا, بروں کے ساتھ, یعنی ایک ہی قبر میں ہونے کے باوجود بھی اگر اجتماعی طور پہ بھی دفن کر دیا جائے تو جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. تو بہرحال ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان افراد کے وہاں پر مدفون ہونے میں کوئی ایسی فضیلت کی بات نہیں. نہ تو ان افراد نے, نہ تو رسول اللہ نے ایسی کوئی وصیت کی تھی, نہ رسول اللہ کی کوئی رضامندی اس سلسلے میں دی. ہاں, حکومت و طاقت کے بلبوتے پر یہ لوگ جمع ہو گئے تھے اس جگہ پر. اچھا, اب ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ان کی طاقت کا زور ٹوٹا ہے تو ایک سوال قائم کیا لوگوں کے عام طور پہ دماغ میں آتا ہے کہ ائمہ اتنی الگ الگ کیوں دفن. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام, شہزادی اور ہمارے چاروں امام, امام حسن زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, امام محمد باقر و جعفر صادق, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ تمام کے تمام مدینے میں دفن ہیں. مولا کائنات نجف میں دفن ہیں, امام حسین کربلا میں دفن ہیں, امام موسیٰ قاسم اور امام محمد تقی قاسمین میں دفن ہیں. اس کے علاوہ امام علی رضا مشہد میں دفن ہیں, امام علی نقی و حسن عسکری سامرہ میں دفن ہیں. تو تعجب ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ اولاد رسول کیسی دیس بدیس پھیلی ہوئی اور باغ بطول کے یہ پھول کیسے جا بجا بکھرے ہوئے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے بکھر کیسے گئے. ایک عالم, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہا کہ ایک عالم تھے, وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بستی سے گزر گئے. اس بستی کے لوگوں نے ان سے سارا ساز و سامان چھین لیا, ان کو قید کر لیا, بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر وہاں سے نکلے. جب وہ بستی سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ ایک دعا کی کہ پروردگار ان میں اتحاد کو ختم کر دے اور ان لوگوں کو ان میں اتحاد و اتفاق کی قوت عطا فرما اور ان کو ایک جگہ پہ قائم و دائم رکھ. اچھا, آپ دوسری بستی میں گئے. دوسری بستی والے بہت اچھے تھے, انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, ان کو بڑا مہمان ٹھہرایا, خاطر تواضع کی. جب اس بستی سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی, ان بزرگ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ پروردگارا ان میں اتحاد کو ختم کر دے اور ان کو منتشر کر دے. سارے وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ آپ نے الٹی دعائیں اس طرح سے ان لوگوں کے متعلق کیسے کر دی. تو ان بزرگ کا جملہ یہ تھا کہ دیکھو, بدکار اور بدکاروں کی جو برائی ہے اس کو منتشر نہیں ہونا چاہیے, ان کو ایک ہی جگہ کے اوپر رہنا چاہیے. البتہ نیک چیزوں کو منتشر ہو جانا چاہیے تاکہ ان کی نیکی ہر جگہ پھیل جائے. ان کے شاگرد بھی بہرحال سمجھ گئے کہ جو برائی ہے اس کو جہاں سے اس کا اوریجن ہوا اس کو وہیں پر ہی مدفون ہو جانا چاہیے اور نیکی کو جا بجا پھیل جانا چاہیے. تو بہرحال اس لحاظ سے ہم نے سوچا کہ اس متعلق کیونکہ 2-3 الگ الگ پرچے میرے پاس آئے تھے ان کے سوالات کے, تو ہم نے کہا کہ چلیں اس کو ایک موضوع بھی بنا دیا جائے اور ہماری پچھلی دفن والی جو درس تھا اس سے مربوط بھی یہ چیز ہو جائے گی. اب آ جائیے پہلی رات. دفن تو ہو چکے تھے پچھلی نشست تک, اور بلکہ اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت اور کر دوں. اس سے پہلے ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا آپ لوگوں کا, آپ لوگ سوچیں گے کہ میں اس مسئلے کے پیچھے پڑ گیا ہوں. وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اگر اعضائے وضو کے اوپر سے پانی سوکھ جائے تو پھر میں نے آقا سیستانی کا بھی مسئلہ بتایا تھا, آقا کوئی کا بھی مسئلہ بتایا تھا کہ داڑھی یا داڑھی کی جگہ سے پانی لیا جائے گا. البتہ اس وقت آقا خامنہئی کو بھی ہم استفتاء کر چکے تھے. اچھا, امام خمینی کا بھی یہی نظریہ تھا. امام خمینی, آقا سیستانی, آقا خوئی, وہ کہتے تھے داڑھی یا داڑھی کی جگہ سے پانی لیا جا سکتا ہے بشرطے کہ ہم نے خود اتنی دیر نہ لگا دی ہو کہ اعضائے وضو کا پانی سوکھ گیا ہو. اتنی دیر نہ ہونی چاہیے. اگر آپ نے خود ہی اتنی دیر لگا دی اور سوکھ گیا تو پھر پانی لینے پھر وضو باطل ہو جائے گا, نئے سرے سے کرنا پڑے گا. لیکن کسی بھی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے, یا ہم خود پریشان تھے ابھی تک, تو اعضائے وضو میں پانی تھا, اب کہاں چلا گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ پانی کہاں گیا. آقا بس خامنہئی کی طرف سے جو جواب آیا, انہوں نے کہا کہ اگر اعضائے وضو سے پانی سوکھ جائے تو پھر
ابرو سے جو آئی بروز ہوتی ہیں آپ کی بھویں، وہاں سے پانی لیا جائے گا. بس یہ ایک مسئلہ مجھے بیان کرنا تھا، کیونکہ یہ آپ جب آپ کو مدرسے کی چھٹیاں ہو گئیں، اس ہفتہ میں بعد میں موصول ہوا، تو آپ کو آج بتانا ضروری تھا کہ بہرحال ان کی تقلید میں جو طالبات ہیں ان تک یہ والی بات پہنچ جائے. اب آ جائیے پہلی رات. یہ اتنی اہم رات ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ارشاد فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں دو انتہائی اہم دنوں اور دو انتہائی اہم راتوں کی خبر نہ دوں؟ ایک اہم ترین دن تو وہ تمہارے لیے ہوگا جب بشیر تمہارے پاس خدا کی ناراضگی کا یا رضامندی کا پیغام لے کر آئے گا. اب ہر آدمی کے مطابق وہ پیغام ہوگا. وہ دن کہ جس دن ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ خدا ہم سے ناراض، اس نے ہمیں بخش دیا یا نہیں بخشا، وہ ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض، اس کا پیغام لے کر آئے گا. وہ انتہائی عظیم ترین دن ہوگا. دوسرا وہ دن جب تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور تم پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت نامہ اعمال دیا جانے والا ہوگا، پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں. وہ انتہائی اہم ترین دن ہوگا. دو اہم ترین راتیں، پیغمبر فرماتے ہیں ایک رات تو قبر میں تمہاری پہلی رات ہوگی، اور اس سے پہلے ایسی کوئی رات تمہاری زندگی میں نہ آئی ہوگی. بڑی عجیب و غریب رات. اور دوسری وہ رات کہ جس رات کے بعد صبح قیامت ہوگی، اس کے بعد پھر کبھی کوئی رات نہیں آئے گی. کہ میں تمہیں دو انتہائی اہم دنوں اور دو انتہائی اہم راتوں کی خبر نہ دوں؟ اچھا، جس وقت مردہ دفن ہو جاتا ہے اور پہلی رات اس کی شروع ہو رہی، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اس قبر کے جو مردہ پڑوسی ہیں وہ بھی اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو ہمارے مرنے سے تم نے کوئی نصیحت حاصل نہ کی تھی؟ دیکھو ہمارے پاس تو عمل کی گنجائش ختم ہو گئی تھی، لیکن تمہارے پاس تو وقت موجود تھا، تم نے اس وقت کو کیوں ضائع کیا؟ قبر کے گوشے آواز دینے لگتے ہیں اس وقت کہ اے مرنے والے، کیا تو نے کوئی عبرت حاصل نہ کی تھی؟ تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے رشتہ داروں کو کس طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر لوگ قبرستان لائے تھے؟ اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص مومن ہو یا کافر مرتا ہے تو فوراً اس کے اعمال رسول خدا، مولا علی اور ائمہ اطہار کے پاس بھیج دیے جاتے ہیں. ادھر ہم دفن ہوئے، ادھر فوراً ہی ہمارے اعمال معصومین کے پاس بھیج دیے جاتے ہیں. بحر الانوار میں بھی یہ روایت ہے. اور ادھر ہمیں وہاں پر جیسی کسی کا انتقال ہوتا ہے، یہ بھی پانچویں امام کی روایت ہے کہ اس کے اعمال اس کے قبر میں فوراً چلے جاتے ہیں. ابھی ہم دفن بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے اعمال ہماری قبر میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے آسودگی کا ایسا سامان مہیا کرتے ہیں اس انداز سے جس طریقے سے کوئی غلام اپنے آقا سے پہلے کسی جگہ پہ پہنچ جائے اور اس کے لیے آرائش اور بستر کا انتظام کرے. اس طرح سے کچھ جو ہم نے زندگی بھر نیک اعمال کیے ہیں وہ ہماری قبر کے اندر پہنچ جائیں گے. اچھا، اور پھر اس کے بعد وہ آیت بھی ذلیل کے طور پہ پیش کی جاتی جو سورہ روم کی آیت ہے، جو وہ اما الذین سے شروع ہو کے یمہدون پہ ختم ہوتی ہے. آپ جا کے قرآن میں دیکھیے گا کہ جنہوں نے بھی اچھے کام کیے وہ اپنے لیے آسائش کا سامان مہیا کر رہے ہیں. یعنی جو بھی اچھے اعمال آپ کر رہی ہیں یہ آپ کے لیے قبر میں آسائش کا سامان بنیں گے. اچھا، جیسے ہی آپ اور ہم سب لوگ قبر کے اندر دفن ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارے ایک ہمنشین بھی دفن ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک ہمنشین دفن ہوگا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس سے فرار ہرگز بھی ممکن نہیں ہے کہ تمہارا ایک ہمنشین تمہارے ساتھ دفن ہوگا جو تمہاری موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہے گا. وہ زندہ ہوگا جبکہ تم مردہ ہو. اگر وہ نیک اور محترم ہوا تو وہ تمہارا بھی احترام کرے گا. اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر وہ پست اور کمینہ ہوا تو وہ تم کو حوادث کے سپرد کر دے گا. وہی ہوگا جو تمہارے ساتھ مشہور ہوگا قیامت میں، اور تم قیامت میں اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مشہور نہ ہوں گے. تم سے قیامت میں اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. لہٰذا کوشش کرو کہ اسے بہتر سے بہتر شکل میں انجام دو. اور اگر وہ درست رہا تو تم اس سے مانوس ہوں گے، ورنہ اس کے علاوہ تمہیں اور کسی سے کوئی وحشت نہیں ہوگی. اور پیغمبر فرماتے ہیں وہ ہمنشین تمہارا عمل ہوگا.
اچھا یہ اس کی تائید پیغمبر کی اس قرآن کی آیت سے بھی ہوتی، سورہ کہف، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، گناہگار اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اپنے سامنے موجود پائیں گے. اور وہ جو سورہ زلزال میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا. وہ جبھی تو دیکھے گا نا جب وہ چیز کوئی مجسم ہوگی، اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا تو بھی اس کو وہ دیکھ لے گا. اچھا سائنس کے بھی اعتبار سے اکثر علماء نے بات لکھی کہ دیکھیے ہماری جو فزکس کے اعتبار سے جو میٹر ہوتا ہے نا، وہ مخصوص حالات میں توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا بعض اوقات فقط 1 گرام میٹر میں ایکسپلوژن کی طاقت 30,000 ٹن ڈائنامائٹ سے زیادہ ہوتی. دیکھا کہ آپ نے اتنے چھوٹا سا چیز لیکن طاقت اس کے اندر اتنی زیادہ ہے، اور وہ ایک خاص طریقہ کار کے بعد انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے جو میٹر. تو علماء نے ایک بات لکھی ہے، بعید نہیں ہے کہ اعمال کی یہ پھیلی ہوئی انرجیز مل کر ایک جسم کی صورت اختیار کر لیں، اور بعید نہیں ہے کہ نیک اعمال جاذب نظر اور خوبصورت مادی نعمتوں کی شکل اختیار کر لیں، اور برے اعمال سزا اور عقاب کے سانچوں میں ڈھل جائیں. تو یہ بعض اوقات اس کی تائید سائنس سے بھی ہو جاتی. اچھا بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ادھر وہ مرے اور ادھر فوراً جنت کے اندر داخل ہو گئے. ابھی تو ہم کیونکہ ہم مرحلے وار آگے بڑھ رہے ہیں نا، ابھی تو ہمیں صرف دفن کیا گیا ہے، اور ابھی پہلی رات ہماری ابھی شروع ہو رہی ہے. پہلی رات سے مراد یہ کہ بس دفن چاہے دن کے وقت بھی کیوں نہ ہو لیکن حساب شروع ہو گیا. اب منکر و نکیر کی آمد ہوگی، اس کی تفصیلات ہوں گی، اور فشار کا تذکرہ ہوگا، اور اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے. لیکن کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ادھر مرے اور ادھر جنت کے اندر داخل. ان میں سے ایک تو وہ ہوں گے جو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے، ادھر وہ مرا اور ادھر داخل جنت ہوا. علماء باقاعدہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آئے. ابھی میں جب تفصیل بتاؤں گا، جب ہم قبر کے اس میں آگے کے حالات میں چلیں گے تو اکثر علماء کا افسوس بتاؤں گا کہ ادھر شب جمعہ گزرتی تھی اور ادھر وہ افسوس کرتے تھے کہ ارے یہ شب جمعہ بھی گئی، اب اگلے شب جمعہ تک کا انتظار کرنا پڑے گا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. تو ادھر جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک میں مر جائے. دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کے آخری حصے میں انتقال کرے. لیکن دیکھیے یہ تو اب ہماری دونوں چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں، رمضان میں مرے یا 9 ذی الحجہ کے آخری حصے میں انتقال کر جائے، ادھر مرے گا اور ادھر داخل جنت ہوگا. تیسری چیز تو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے، اور چوتھی چیز تو بالکل ہی اختیار میں. جو شخص بھی صدقہ دے کر مرتا ہے وہ فوراً جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس بات کا عادی ہو، بیماری میں صبح شام دوپہر صدقہ نکالتا ہو، تو ادھر وہ مرے گا اور ادھر داخل جنت ہو. یہ تیسرا گروہ ہے جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. اچھا اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کوما میں ہوتے ہیں، اپنے ہوش میں کے اندر نہیں ہوتے اور انتقال کر جاتے ہیں اور صدقہ نہیں نکالا. تو چلیں بہرحال اعزاء و اقربا نکال رہے ہوتے ہیں، وہ بھی فائدہ دے گا ویسے ہی. لیکن اگر اس سے بھی مطمئن نہ ہو تو چوتھی چیز اور ہے جو ہر شخص کے اپنے اختیار میں ہے، اور وہ اس کے لیے بیمار ہونے کی بھی ضرورت نہیں. وہ یہ کہ جو شخص بھی نماز واجب کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کے جنت میں داخل ہونے سے فقط موت اس کو روکے رکھے گی. ادھر موت آئی اور ادھر وہ جنت میں داخل ہوا، ادھر موت آئی اور ادھر جنت میں داخل ہوا. جو شخص بھی ہر نماز واجب کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، فقط اور فقط موت ہی اس کو جنت میں داخل ہونے سے روکے ہوئے ہوگی، کیونکہ مرے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتے. تب بھی اس کو یہ فائدہ ملے گا. اچھا اب ادھر جیسے ہی آپ دفن ہوں گی اور ہم سب لوگ جیسے ہی دفن ہوں گے، کئی اور شکلیں اسی وقت قبر کے اندر آ جائیں گی. ان میں ایک شکل تو وہ ہوگی جس کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھیجا جائے، لیکن آپ لوگ اس کو مزاحمت کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے. علم. پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی صاحب علم مرتا ہے، اس کا علم قیامت تک قبر میں اس کو مانوس کرنے کے لیے متشکل رہتا ہے. یعنی ایک شکل اختیار کر لے گا علم، اور قبر کے کیڑوں کو بھی دفع کرتا.
دیکھیے بعض ایسا ہمیں یعنی محسوس ہوتا ہے بعض اوقات ناخوشگوار حیرت ہوتی جب آپ کو بہت سی اس طرح کے ٹاسک، ابھی میں اس کو بحث نہیں کروں گا آپ سے، بس میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ناخوشگوار حیرت ہوتی کہ بہت سی چیزیں دی گئیں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر ایک ریئیکشنری اعتراض ویسے ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر وہ اتنا قابل اتنا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ذاتی فالٹ یا سستی، کاہلی، ٹائم مینجمنٹ کا نہ صحیح طور پر ہونا. آپ کی پوری کلاس مجھے یاد ہے کہ ٹائم مینجمنٹ پہ ہم نے لی تھی کہ کس طریقے سے ہم اس کو پورا مینج کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کو. جنہوں نے وہ نہیں سنا، کیونکہ نئے موضوعات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، بار بار انہی موضوعات کو ریپیٹ کرتے رہے تو سب کے لیے وہ ہو جاتا ہے. تو آپ مدرسے کی انتظامیہ سے جنہوں نے وہ نہیں لیا ہے، نہیں سنا ہے کیسٹ، وہ لے کے بھی سن سکتے ہیں کہ ہم ٹائم کو اپنے مینج کیسے کریں. تو بہرحال یہ مختلف طریقہ کار ایسے ہیں کہ جس میں علم آپ کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ورنہ یاد رکھ لیجیے کہ اگر یہ مثلا آپ آج مدرسہ چھوڑ دیجیے، نہ آپ کو ایسے ٹاسک ملیں گے، نہ آپ کو کچھ ہوگا، نہ آپ کو کوئی سختی کرنے والا ہوگا، نہ آپ کو کوئی ایسی کوئی ضرورت پیش آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا علم بہت محدود اور کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا. یہاں پہ ایک خاص ایک پروسیجر ہے جس کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ جب گنے کی مشین میں گنے کو ڈالا جاتا ہے تو بہرحال رس وس نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا سختی ضرور گنے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے لیکن بہرحال اس سے ایک پروڈکٹ ایک نکلتی. تو بہرحال خود پیغمبر اسلام بھی یہ بات فرماتے تھے کہ صاحب علم جو بھی شخص ہوگا، جس کے پاس بھی علم ہوگا، اس کا علم اس کی قبر میں ایک انسانی شکل اختیار کر لے گا اور اس کو مانوس کرتا رہے گا، قبر کے کیڑوں کو دفع کرے گا اور قیامت تک اس کے ساتھ اس کو مانوس کرنے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے موجود ہوگا. اور خود جو روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی تھی کہ اے موسیٰ خیر و بھلائی کی باتیں سیکھو اور دوسروں کو بھی خیر و بھلائی کی باتیں سکھاؤ، کیونکہ میں ان کی قبروں کو منور کر دوں گا کہ جو خیر و بھلائی کی باتیں سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں تاکہ ان کو وحشت نہ ہو. تو ایک تو فوراً علم ایک شکل اختیار کر لے گا. اور آپ ابھی ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، ابھی منکر و نکیر نہیں آئے، ابھی ہم صرف دفن ہوئے ہیں کہ کچھ شکلیں آنے لگیں گی اسی وقت فوراً. ان میں ایک تو علم ہوگا کہ جو کہ ایک شکل کو اختیار کر لے گا. دوسری چیز روایات میں یہ بھی ملتی ہے اور پیغمبر اسلام سے مروی روایت ہے کہ جو بھی کسی دوسرے مومن کو خوش کرے گا یا اسے کوئی خوشی کی بات سنائے گا، پروردگار عالم اس سے ایک فرشتے کو خلق کرے گا، اس سے ایک فرشتہ پیدا ہوگا، اور جب وہ کبھی بندہ مرے گا تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا. وہ آدمی مرنے والا دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ تم کون ہو، اس سے پہلے تو میں تم کو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی خوشی ہوں جو تم نے فلاں مومن کو دی تھی. آج خدا نے مجھ کو اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے. اب میں اس وحشت میں تمہارا انیس ہوں، میں تم کو ثابت قدمی عطا کروں گا، قیامت میں بھی میں تمہارے پاس رہوں گا، میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا، تمہارا مقام بھی جنت میں تم کو دکھلاؤں گا. تو یہ دوسری شکل ہوگی. جتنی بھی آپ کوشش کریں بجائے اس کے کہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا، تعلقات کی خرابی، ان کو ناراض کرنا، زیادہ سے زیادہ دوسروں کو خوشیاں اور آسانیاں مہیا کریں. وہ ایک خاص ایک شکل مومن وہ ایسے اختیار کر لے گی اور وہ قبر میں قیامت تک کے لیے مونس و جلیس ہوگی، یہاں تک کہ وہ شکل بالکل جنت میں مقام دکھائے جانے تک آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی. یہ دوسری شکل ہے جو اسی وقت قبر کے اندر آ جاتی. تیسری وہ چیز یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو اس کی قبر میں وہ تمام چیزیں بھی ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں تو ڈرا کرتا تھا مگر اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. یہ نہ ہو جائے، یعنی عام دنیاوی امور کی وجہ جو ہمیں ڈر اور چیزیں موجود تھی، ہم خدا سے نہیں ڈرتے تھے اور اس وقت لوگوں سے ڈر رہے ہوتے. یہ تیسری یہ بھی روایت کے اندر تذکرہ آیا. اچھا اب آ جائیے سوال و جواب کا جو مرحلہ ہوگا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو تین چیزوں سے انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں. معراج رسول کا جو انکار کرے، قبر میں جو سوال و جواب کا انکار کرے اور جو شفاعت کا انکار کرے، وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے ہی نہیں. اچھا چوتھے امام کی سیرت یہ تھی کہ چوتھے امام اکثر مسجد نبوی میں آ کر لوگوں کو پہلی رات کے سوالات کے جوابات سے آگاہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے آپ کو اس پہلی رات کے سوال و جواب کے لیے تیار کر دو. خاص طور پہ مسجد نبوی آ کر یہ جملے ارشاد فرماتے تھے. اچھا یہ سوال و جواب کرے گا کون؟ وہ جو ملتا ہے ان منکر و نکیر. یہ کچھ ان کے صفاتی نام بھی ہیں، مبشر و بشیر بھی کہا جاتا ہے، منکر و ناکر بھی کہتے ہیں. جیسا جو آدمی ہوگا اس کے مطابق ان کے ساتھ
ویسی یہ شکل اختیار کر کے آئیں گے. نیکوکار ہوگا تو مبشر و بشیر نام ہوگا، ورنہ منکر و نکیر یا منکر و ناکر. اچھا بہرحال ان کا خوف تو ہے، آج بھی عرفا کا بھی پتا پانی ہوتا ہے، خوف تو ہے. وہ جو میں نے شعر بھی پچھلی دفعہ سنایا تھا نا کہ دوزخ مجھے قبول ہے یا منکر و نکیر، لیکن نہیں دماغ سوال و جواب کا. تو وہ یہی اسی کہ انسان کو بہرحال ایک خوف تو لاحق ہوتا ہے کہ دوزخ مجھے قبول ہے لیکن یہ سوال جواب میں برداشت نہیں کر سکتا. اس خوف کو دور کرنے کا بھی ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے، اور وہ طریقہ بتایا ہمارے پانچویں امام نے، امام محمد باقر علیہ السلام. کہ جو شخص بھی 23 رمضان کی رات کو جاگ کر 100 رکعت نماز پڑھے گا، منکر و نکیر کا خوف اس سے مکمل دور ہو جائے گا اور اس کی قبر بالکل منور ہو جائے گی. یعنی آپ اس انداز میں منکر و نکیر سے بات کریں گے جیسے آپ اپنی سہیلی سے بات کرتے، کوئی خوف اور کوئی ڈر ہی نہیں. تو ایک تو یہ ہے خاص طور پہ طریقہ. جب یہ اکثر علماء کے لیے حکایات میں ملتا بھی ہے کہ ایک عالم سے، ظاہر ہے کہ اس طرح کے نیک اعمال سب پہلے سے انجام دے چکے تھے، اب ان کا ثمرہ دیکھنا. تو جب منکر و نکیر ان کے پاس آئے سوال و جواب کے لیے اور سوالات کرنے شروع کیے، تو ان عالم نے ایک جملہ کہا. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تم مجھ سے سوال و جواب کر رہے ہو، میں 80 سال تک ان سوال و جوابات کی پریپریشن اور تیاری صاحبان ایمان کو کرواتا رہا ہوں. بس یہ جملہ سننا تھا اور منکر و نکیر وہاں سے چلے گئے بغیر سوال و جواب کی. یعنی آپ پہ اتنا ایک اعتماد اور ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا کہ منکر و نکیر کا خوف ہی بالکل دور ہو جائے گا. اچھا یہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ منکر و نکیر کی جو شکلیں ہوں گی وہ انسان کی خصوصیات کی بنیاد پر جس کے پاس وہ جا رہے ہیں ان کے مطابق ہوں گی، تبدیل ہوتی رہیں گی. یہ منکر و نکیر کی جو آمد ہوگی نا، یہ مرنے والے کے لیے سمجھیں کہ یہ پہلی عدالت اور پہلی پیشی ہوگی. ایک فرشتہ آپ کے دائیں طرف آ کر بیٹھ جائے گا اور دوسرا فرشتہ آپ کے بائیں طرف آ کے بیٹھ جائے گا، اور اس کے بعد کے بھی جو عذاب دیتے ہیں وہ یہی دو فرشتے دیتے ہیں، جو کہ ہم آگے کی نشست کے اندر بیان کریں گے. اچھا اس سے پہلے کہ یہ منکر و نکیر آئیں، آپ وہ تیسرے فرشتے کا تعارف بھی آپ سن لیں. ایک فرشتہ اور آتا ہے منکر و نکیر کی آمد سے پہلے، اس کا نام ہوتا ہے منبع، میم نون بے ہے، منبع. اس کی تفصیلی تذکرہ تو اس روایت کے اندر ہے اس فرشتے کا جو سلمان فارسی کے انتقال کی روایت ہے. سلمان آخری ایام میں مدائن میں تھے اور وہیں پہ بیمار پڑ گئے تھے. تو مولا کائنات کے ایک اور صحابی ازبق ابن نباتہ ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے، دیکھا کہ سلمان کے اوپر آثار موت طاری. سلمان تابوت کے اندر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور اسی قبلہ رخ حالت میں بیٹھے بیٹھے قبرستان ان کو لے جایا گیا. قبرستان لے جا کر تابوت کو رکھ دیا گیا. سلمان نے، جیسے کہ مستحبات میں سے بھی ہے جو کہ ہم اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے کہ جب پہلی رات گزر جائے گی اور لاوائقین اگلے دن قبرستان پہنچے تو ان کی کیا ذمہ داری ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اور سلام کیا جا کر اہل قبور کو، اے خاک کے ہم نشینوں تم پر میرا سلام ہو. کوئی جواب نہیں آیا. دوسری دفعہ پھر سلام کیا، اہل دیار تم پر ہمارا سلام ہو. کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد تیسری دفعہ سلمان نے کہا کہ میں تم کو خدا اور رسول کی قسم دیتا ہوں مجھ کو جواب دو. میں رسول کے ہاتھوں کا آزاد کردہ ہوں اور رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک مجھ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ مردوں سے میں ہم کلام نہ ہو جاؤں. اسی وقت روایت میں اچانک سے سامنے سے قبر پھٹی اور ایک مردہ باہر نکل کر آیا اور کہنے لگا آپ پر خدا کی رحمت و سلام ہو. اور پھر دیگر لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان سے بھی کہا کہ اے فانی گھروں کے مالکوں، اے دنیا کے امور میں منہمک رہنے والوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس کے بعد ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سلمان کی اس مردے کے ساتھ، لیکن وہ اتنی تفصیل سے گفتگو تو میں آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا. میں صرف اپنا جو مجھے ابھی کا جو پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے صرف وہ آپ کے خدمت میں بیان کروں گا کہ اس نے اپنی پوری تفصیل بتائی کہ مجھ پر موت کیسے آئی، کیا حالات تھے. سلمان نے جس طرح سے اس سے پوچھتے گئے وہ جواب دیتا گیا. کہنے لگا کہ بہرحال میرا انجام بخیر ہوا تھا. اس کے بعد منکر و نکیر کی آمد سے پہلے ایک فرشتہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا.
اس کا نام تھا منبع. اور فرشتہ میں حیران رہ گیا کہ تم کون ہو؟ ابھی منکر و نکیر بھی نہیں آئے تھے. کہنے لگا کہ میری ڈیوٹی تمام انسانوں کے اوپر لگائی گئی ہے کہ میں ان کو مرنے کے بعد ان کے اعمال کی خبر دوں. اب جتنے تم نے دنیا میں اعمال کیے سارے لکھو. میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی کاغذ نہیں, کس پہ لکھوں؟ کہا کہ یہ جو اپنا کفن ہے, کفن کے گوشے کی طرف اس نے کہا کہ یہاں پر لکھو. کہا کہ میرے پاس قلم تو نہیں ہے, میں کیسے لکھوں؟ کہا کہ تمہاری جو انگلیاں ہیں یہ منزل قلم, ان سے لکھو. کہا کہ میرے پاس تو کوئی سیاہی بھی نہیں ہے, کس سے لکھوں؟ کہا کہ تیرا جو دہن کا جو آب ہے یہ تیری سیاہی, اس سے لکھوں. اب وہ منبع اس کے تمام اعمال بتاتا گیا اور میں وہ تمام اعمال لکھتا گیا. تمام چھوٹے اور بڑے اعمال اس نے مجھ کو لکھوائے. اس کے بعد اس نے ان تمام اعمال کے اوپر ایک مہر لگائی, اور مہر لگانے کے بعد ان کو میری گردن میں حمائل کر دیا, اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھی. سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھی جو نامہ اعمال سے متعلق تھی. اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا, اور اس کے بعد منکر و نکیر کی آمد ہو گئی. پھر خیر اس کے بعد کی بھی تفصیل بہت ہے کہ مردے نے اس کے بعد پھر مزید بھی بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد آخر میں مردے نے کلمہ شہادت زبان سے جاری کیا, اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا. سلمان نے ازبغ ابن نباتہ سے کہا کہ مجھے قبر کے اندر اتار دو. حکم کی تعمیل کی گئی, حضرت سلمان کو قبر کے اندر لٹایا گیا. سلمان نے کچھ دعائیں پڑھی اور اس کے بعد انتقال کرے. بہار الانوار کے اندر پورا یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے, آپ اس کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں. تو بہرحال اس کے اندر ابھی جو مجھے جس سے میں نے روایت سے مدد بھی لی, آپ کے سامنے پیش کیا. منکر و نکیر کی آمد سے پہلے ایک فرشتے کی بھی آمد ہوتی ہے جس کا نام منبع, جو کہ تمام جو ہم نے زندگی میں نمایاں انجام دیے ہوتے ہیں, ہر چھوٹے بڑے اعمال, وہ سب وہ ہمیں لکھوائے گا, ہمارے سگنیچر کروائے گا, باقاعدہ کی اسٹیمپ مہر لگائے گا, اور پھر قیامت میں ہماری گردن میں حمائل کر دیا جائے گا. اچھا, اس وقت مردے, جس وقت یہ منکر و نکیر کی آمد ہوتی ہے نا, اس وقت مردے کی پوزیشن کیا ہوتی؟ روایت میں ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا کفن بھی اس کے شانوں سے ڈھلک جاتا ہے, اس انداز سے بیٹھتا ہے. اچھا, خاص طور پر روایتوں میں کہ برے لوگوں سے, ظالمین سے, کفار سے, منافقین سے, جس وقت بھی منکر و نکیر اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں سوال و جواب کے وقت, تو ان کے ہاتھ میں اتنا بھاری اور بڑا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر بھی اس کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے. لیکن یہ ان افراد کے لیے ہوتا ہے. اچھا, منکر کون سے ایسے ہم اعمال انجام دیں کہ جس سے منکر, ٹھیک ہے ہم وہ والا تو ہم پہ نہیں ہو سکا کہ ہمیں سوال منکر و نکیر ہم پر نہ ہو بالفرض, لیکن کم سے کم ایک فرینڈلی ماحول تو ہو جائے, مدرسہ قتل القائم جیسا ماحول تو نہ وہاں پہ نظر آئے. تو بہرحال منکر و نکیر کیا ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ وہ مہربان ہو جائے. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ شعبان میں جو شخص بھی 9 روزے رکھ لے گا, منکر و نکیر سوال و جواب کے وقت انتہا سے زیادہ اس پر مہربان ہو جائیں گے. ایک تو یہ, اور دوسرا ایک جملہ ہے انی آمنت بربکم فاسمعون, جو اس کی زیادہ سے زیادہ اس ذکر کو پڑھے گا اس سے بھی منکر و نکیر بہت زیادہ مہربانی سے پیش آئیں گے. یہ 2 اعمال اس وقت کے لیے خاص طور پر, انی آمنت بربکم فاسمعون. اچھا, یہ تو تھا سوال و جواب کی, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہم کیا ایسا کام کریں کہ سوال و جواب ہم پہ سے ساقطی ہو جائے. کون اس چکر میں پڑے بھائی, اس کو کٹوائی کیوں نہ, ایگزیمٹی کیوں نہ کرا لیں سوال و جواب سے اپنے آپ. جی ہاں, اس کے بھی طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی شخص روزانہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے گا, سوال منکر و نکیر اس پر سے بالکل ساقط ہو جائے گا, ہوگا ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں جائے گا. ہاں, رات کے وقت کسی بھی وقت سورہ ملک کی جو بھی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے گا, سوال منکر و نکیر اس سے ثابت ہو جائے گا. جی نہیں, یہ اسی میں شامل, ایک اور تو یہ سب ثواب ایڈ ہوتے جائیں گے. اس میں 8 روزے تھے, یہ اس کے اندر یہ 9 روزے, یعنی 1 روزہ اور رکھ لیں گے تو اسی کا ثواب اور فائدہ مل جائے گا. اچھا, دوسری چیز ایک اور, وہ بہرحال ذرا نسبتاً زیادہ مردوں سے متعلق ہو جاتی ہے, لیکن روایت میں یہ جملہ ہے کہ جو بھی مردوں کے لیے خاص طور پر, اچھا اس کی کچھ خاص حکمتیں بھی ہیں. داڑھی میں خضاب کرنا, یہ روایت میں یہ ہے کہ منکر نکیر سے کہے گا کہ جو بھی شخص داڑھی میں خضاب لگاتا ہوگا, منکر نکیر سے کہے گا کہ اس سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اس کے چہرے پر تو اسلام کا نور چمک رہا ہے.
یہ روایتوں کے اندر یعنی واقعی ایسی روایتیں ہیں خضاب سے متعلق اور بالکل اوتھینٹک روایات بھی، اور بڑی اس کی تاکید بھی آئی۔ البتہ وہ ہمارے شعراء حضرات، مجھے شعر ویسے تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے سفید بالوں اور سیاہ بالوں کی کوئی غرض نہیں، اصل میں یہ جو خضاب لگایا ہے نا، یہ ماتم جوانی میں سیاہ پوش ہو گئے ہیں میرے داڑھی کے بال جو۔ خیر وہ تو ان کے شاعروں کی بات تھی۔ تو بہرحال اب وہ کسی بھی طرح سے یعنی بس جس کو عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ خضاب ہے۔ اچھا، اور تیسرے وہ افراد ہیں کہ جو کہ خوش قسمتی سے کربلا میں دفن ہو جائیں۔ باقاعدہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں آیت اللہ وحید باقر بہبہانی، جن کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ان کا ایک واقعہ پیش کروں گا، جن کو استاد الکل کہا جاتا ہے، استاد اصولیین کہتے ہیں۔ اخباری علماء کو سب سے بڑی شکست انہوں نے دی تھی اور کربلا میں مرجع تھے اپنے زمانے کے۔ اس وقت پورا مکتب فکر جو اس وقت قائم ہے اصولیین کا، جس میں ہمارے تمام مجتہد علماء شامل ہیں، یہ اصولیین کہلاتے ہیں، جس کو قائم ہی آیت اللہ وحید باقر بہبہانی نے کیا تھا۔ اچھا، انہوں نے ایک رات ایک خواب دیکھا، اور خواب میں مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ اور کہنے میں نے مولا سے سوال کیا کہ مولا جو شخص بھی کربلا میں دفن ہو جائے کیا منکر و نکیر اس سے سوال کریں گے؟ تو امام نے بہت ایک لحاظ سے غضبناک ہو کر جواب دیا، ہے کسی ملک اور فرشتے میں ہمت کہ اس سے سوال کر سکے؟ یعنی اس سے بھی معلوم بھی چلا کہ اس کے بعد خیر جب یہ ان کا عام ہوا، کیونکہ ایسی جگہوں کے اوپر مستقل مجاورت اختیار کرنا، اکثر فقہی مسائل بھی ایسے ہیں کہ جو یہ مقدس جگہیں جیسے مکے کے متعلق بھی یہ چیز آتی ہے، کربلا کے متعلق بھی آتی ہے کہ یہاں پر مستقل رہائش اختیار کرنا کراہیت رکھتا، کیونکہ اس کی جگہ کی عظمت کہیں دل سے نہ نکل جائے۔ تو بہرحال لیکن اس واقعے کے بعد جب عام ہوا تو اکثر لوگوں نے اس کے باوجود بھی مجاورت وہاں کی اختیار کی، کہا کہ دیکھیے یہ فائدہ کچھ کہ کراہیت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ فائدہ کتنا بڑا۔ اور ایک اور صنف بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ شہید ہے کہ اس سے بھی کوئی سوال منکر و نکیر نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، جو منکر و نکیر ہوگا اس کی آواز کیسی ہوگی؟ پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ پیغمبر سے کہتی ہیں کہ جب سے آپ نے منکر و نکیر کی آواز کا تذکرہ کیا ہے اور جب سے آپ نے قبر کے دبانے اور فشار کا تذکرہ کیا، کوئی چیز مجھے نافع نہیں ہوتی، کسی طور پہ مجھ کو چین نہیں آتا۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ دیکھو، مومنین کے لیے منکر و نکیر کی آواز ایسی ہوگی جیسے سرما آنکھ میں لذت بخش ہوتا۔ بڑی تسلی دی۔ اور اس کے بعد فشار کے لیے پیغمبر اسلام نے ایک اور جملہ کہا، جب میں فشار کی گفتگو ہوگی تو اس وقت بتاؤں گا۔ تو بہرحال مومنین کے لیے اس کی آواز ایک انتہائی لذت بخش اور بہترین آواز ہوگی۔ اچھا، کن افراد سے سوال کیا جائے گا؟ یہ ذرا میں ایک اہم بات آپ کو بتا دوں، اکثر لوگ ذرا اس متعلق، لیکن علماء کا ایک نظریہ اس سلسلے میں بتا دیا جائے۔ چھٹے امام کی ایک حدیث سے علماء استنباط کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فقط دو اصناف ایسی ہوں گی کہ جن سے قبر میں سوال و جواب کیا جائے گا، خالص مومن یا خالص کافر۔ دوسرے تمام درمیانی درجے کے مومنین کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور وہ کافی میں باقاعدہ روایت۔ درمیانی درجے کے جو مومنین ہوں گے یہ برزخ میں آزاد ہوں گے قیامت تک۔ اچھا، اس کے اندر جن لوگوں سے سوال جواب نہیں ہوگا ان میں ایک تو اطفال تمام شامل ہیں، بچے، جتنے مجانین ہیں، مجنون اور پاگل، وہ سب اس میں شامل ہیں، جتنے مستضعفین ہیں، نہ کوئی جزا ان کو ہے نہ کوئی سزا اس میں، بالکل اس طرح سے جیسے کوئی شخص سو رہا ہو، بس یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ جبھی وہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب یہ قیامت میں اٹھیں گے تو یہ پکار اٹھیں گے، کس نے آخر ہم کو ہمارے خوابگاہ سے اٹھا دیا۔ یہ باقاعدہ سورہ یاسین کے اندر آپ جا کے دیکھیے گا، یا جو سورہ طٰہٰ کی بھی آیت ہے، ہم تو فقط ایک ہی دن برزخ میں ٹھہرے، یعنی اس طرح سے ایک نیند کی کیفیت نہیں ہوتی کہ آدمی کو جب اٹھا بہت دیر اگر سوتا رہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو ابھی تو سویا تھا، تو وہ کہیں کس نے ہمیں ہمارے خوابگاہ سے اٹھا دیا، اور ہم تو فقط ایک ہی دن برزخ میں ٹھہرے۔ محدث نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ جتنے بھی کامعقل افراد ہوں گے، مجنون ہوں گے، یا زمان فطرت میں گزرنے والے لوگ ہوں گے، زمان فطرت کہتے ہیں وہ فے تے رے تے فطرت، یہ وہ زمانہ ہوگا جو دو
انبیاء کے درمیان میں جو لوگ گزر گئے ان لوگوں کا زمانہ کہلاتا ہے زمانے فطرت، یا جو شخص بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جن کی عقل بالکل جواب دے جاتی ہے، زیادتی عمر کی وجہ سے ان کی ضعیف العقل ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا قیامت میں۔ البتہ یہ روایتیں میں ہے کہ ان کو کامل العقل کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، اور اس کے بعد ایک آگ بھڑکائی جائے گی اور اس کے اندر ان کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ اس کے اندر داخل ہو گئے تو ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر یہ داخل نہیں ہوئے تو ان کو زبردستی دھکیل دیا جائے گا جہنم میں، اس آگ۔ علامہ مجلسی نے حق الیقین میں اس تعویل کو بہت پسند فرمایا ہے، اور خود ملا محسن فیض کاشانی نے منہاج النجات میں اسی عقیدے کو اختیار کیا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پوچھا کیا جائے گا، کیا سوالات ہوں گے؟ دیکھیے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ چوتھے امام مسجد نبوی میں پہلی رات کے سوالوں کے متعلق بہت زیادہ لوگوں سے آگاہ کرتے تھے۔ تقریباً جو روایتیں متفرق ہیں سب کو جمع کریں تو 13 سوالات بنتے، قبر کے اندر 13 سوالات پوچھے جائیں گے۔ اچھا، آج بالکل وقت نہیں رہا، ورنہ آج ہم کافی آگے بڑھ جاتے منکر و نکیر کے سوالات سے، لیکن بہرحال اتنا وقت آج نہیں رہا اور ضائع بھی نہیں ہوا۔ دونوں اہم اعلانات بھی بہت اہم تھے، اور اس سے پہلے مولانا کی کلاس بھی بہت اہم۔ دیکھیے، جو 13 سوالات ہوں گے اس میں ایک تو یہی سوال ہوگا جو آپ سنتی آ رہی ہیں کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا قبلہ کون سا ہے، تم نے عمر کیسے گزاری، تم نے مال کیسے جمع کیا اور کس طرح سے خرچ کیا۔ نماز کے متعلق سوال ہوگا، روزے کے متعلق سوال ہوگا، حج کے متعلق سوال ہوگا، زکوٰۃ کے متعلق سوال ہوگا۔ زکوٰۃ میں خالی یہ والی زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ فطرہ بھی زکوٰۃ شمار ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق سوال ہوگا، اور 13واں سوال انسان کے دوستوں کے متعلق بھی اس سے سوال کیا جائے گا کہ کس طرح کے تم نے دوست بنائے اور کیسے نہیں بنائے۔ یہ 13 سوالات روایت کے اندر آئے ہیں کہ یہ اس سے پوچھے جائیں گے۔ اچھا، اب ایک سوال لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب خدا کو معلوم ہے ایک چیز تو پھر یہ سوال جواب کرنے کی ضرورت کیا؟ تو دیکھیے، اتنا اور بتا دیا جائے کہ یہ خدا اپنی معلومات میں معاذ اللہ اضافے کے لیے سوال جواب نہیں کر رہا، بلکہ اس نے بہت سے ملائکہ کی ڈیوٹی ہی عبادت ہی قرار دی ہے۔ مثلا منکر و نکیر کی عبادت یہ ہے کہ لوگوں سے سوال جواب کریں۔ اسی طریقے سے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کی عبادت کتابت اعمال ہے، یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کے اعمال لکھ رہے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ بہت سے ملائکہ ایسے ہیں جن کی عبادت ہی مومنین کی حفاظت کرنا۔ یہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ان کا خدا نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہوا، ورنہ خدا نے معاذ اللہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ایسا نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب جس شخص نے بھی بالکل صحیح جواب دے دیے، جو نیک افراد ہوں گے ان کے متعلق فوراً فرشتے اس وقت کہیں گے اب تم سو جاؤ۔ ایسی نیند اس کو پھر آئے گی جس میں وہ طرح طرح کی کامیابیاں دیکھے گا اور شیریں خواب اس کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اپنا مقام اس کو جنت میں دکھلا دیا جائے گا، اس کو اس کا مقام جنت میں دکھلا دیا جائے گا۔ اس وقت وہ پروردگار سے کہے گا کہ پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے فوراً۔ کہا جائے گا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارے بہن بھائی نہیں آئے ابھی، اور دیگر مومنین نہیں آئے، اب سو جاؤ۔ اور پھر جب وہ اٹھے گا تو پھر قیامت کا دن ہوگا، اور اس وقت وہ اپنے دیکھے گا کہ اس کو کیا اس کا ثواب اور فائدہ ملے گا۔ اور بہت سی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اس کی روح کو آسمانوں میں فوراً بعد لے جایا جاتا ہے سوال و جواب کے وقت، فرشتے اس کو عرش الہی میں لے جاتے ہیں، اس کی روح کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور پھر میکائیل کو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو دیگر ارواح کے ساتھ رکھو اور اس کا جسم اس کی قبر میں لے جاؤ۔ قبر اس کی 70 گز لمبی چوڑی ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ ایک روایت میں ہے کہ اس کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ تلاوت قبر سے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، اور نور اس کی قبر میں آ جاتا ہے جو سورج کی طرح سے چمکتا ہے۔ اس وقت احتیاطاً نیک اعمال تمام مجسم ہو کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ نماز دائیں طرف آ جاتی ہے، زکوٰۃ بائیں طرف ہوتی ہے، صبر و استقامت ارد گرد کھڑا ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر احسان کرنا اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے آسمان کی طرف۔ صبر اس وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کا خیال رکھو، اور دیگر اعمال سے کہتا ہے کہ تم اس کا خیال رکھو، اگر تم اس کے کام نہ آ سکے تو پھر میں اس کے کام آؤں گا۔ اور جو ہمارے 5ویں امام سے بھی روایت ہے اور 6ٹھے امام سے بھی روایت ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو قبر میں آ جائیں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ تو آئیں گی، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا۔ البتہ جو نیکیاں ہیں وہ پاؤں کی جانب ہوں گی،
اور حج و عمرہ اس کی پشت کی طرف کھڑا ہو جائے گا۔ چھٹی چیز ایک بہت ہی خوش شکل وہاں پر اور موجود ہوگی کہ سارے اعمال حیران ہو کے اس سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے، وہ شکل یہ کہے گی انا الولایت آل محمد، میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ وہ کہے گی کہ اگر تم میں کوئی کمی یا نقص ہوا تو میں اس کمی کو آگے پوری کرنے کے لیے آگے بڑھوں گی۔ اب دیکھیے اس کے بعد وہ شخص سو جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ، پیغمبر سے بھی روایت ہے اور مولا سے بھی روایت ہے، کہ آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قابل رشک وہ آدمی ہوگا کہ جو مٹی کے نیچے محو خواب ہوگا، عذاب سے بالکل مطمئن اور ثواب کی امید کے اندر سو رہا ہوگا۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے قابل رشک جو آدمی ہے وہ ہوگا جو نیکیوں میں جلدی کرنے والا ہوگا، جو نیکیوں میں جلدی کرنے والا ہوگا۔ یہ دنیا میں قابل رشک وہ ہے اور آخرت میں وہ ہے جو تمام عذابوں سے بے پرواہ ہو چکا ہے۔ اچھا، جیسے ہی اس کو جنت کی خوشخبری دلائی جائے گی سونے سے پہلے، وہ اچھل کر دوڑ کر اپنے گھر والوں کے پاس اس خوشخبری کو سنانا چاہے گا، لیکن فرشتے انتہائی خدمت گزارانہ لہجے میں سنی انسنی کر دیں گے، کہیں گے کہ آپ لیٹے رہیے، آپ قیامت تک آپ کو یہاں پر آرام کرنا ہے، اور ایک ایسا آرام ہوگا جس کے اندر کوئی خلل اور کمی واقع نہ ہوگی۔ میت بار بار خوش ہو کر کہے گی پروردگار جلد سے جلد قیامت برپا کر دے تاکہ میں اپنے مال اور اپنے اہل تک پہنچ سکوں، لیکن اس کو نہیں جانے دیا جائے گا، خدا کی حکمت ہے، اور بہرحال اس کو وہیں سو جانے کا حکم ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد بس میں آج کیونکہ وقت پورا ہو گیا، پورے 5 بج گئے ہیں، اگرچہ تھوڑی سی گفتگو آج اور بیان کرنی تھی، لیکن اس کو ہم فی الحال یہیں تک روکتے ہیں۔ تھوڑا سا البتہ منکر و نکیری سے متعلق جو صحیح جوابات نہ دے سکیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہم آگے چل کر اپنی آئندہ گفتگو میں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اگلی شاید پوری گفتگو فشار قبر پہ ہوگی، لیکن اس سے بالکل بھی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ وہ سارے ہم اعمال بھی ذکر کر دیں گے، جتنے خطرات بھی ہیں اس کی پیشگی آگاہی ہو چکی ہے، اور جو اعمال اس سے بچنے کے وہ بھی انشاءاللہ سب بیان کر دیں گے۔ تو آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی آ گئے، انشاءاللہ ان کو میں بعد میں دیکھوں گا اور ان کے بعد میں جوابات دیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ يا صاحب السماء اللجل